الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا له الدین كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القواعد الاربع جس کو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس قواعد اربع، ان 4 قواعد سے پہلے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ باندھتے ہیں، ان 4 قواعد کا مقدمہ باندھتے ہیں اور شروع میں انہوں نے مقدمہ بیان فرمایا اور یہ جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے 2 چیزوں پہ ترکیز فرمائی ہے، ایک توحید اور دوسری چیز توحید کا ضد شرک۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس مقدمے کے اندر یا اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ صرف 2 چیزوں پہ انہوں نے توجہ دی ہے، بلکہ اس کتاب کا خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں یہی 2 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اس میں، ایک توحید اور دوسری چیز شرک۔ یہ لب ہے اس کتاب کا، یعنی توحید کو جانے اور شرک کو جانے۔ توحید کو کیوں جانے؟ توحید کو اس لیے جانے کہ توحید جو ہے یہ اصل ہے، اصل الاصول ہے۔ توحید کا دوسرا نام اصل الاصول ہے۔
یعنی اعتقاد کے دیگر مسائل عقیدے سے تعلق رکھنے والے دوسرے مسائل جو ہیں ان سارے مسائل کی بنیاد توحید ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے کتابوں کو نازل کیوں فرمایا کہ جن کتابوں پہ ہمیں ایمان لانا واجب ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ ان کتابوں کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. ان ساری آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، اور اللہ رب العالمین کا تعارف جاننے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. گو کہ ساری کتابوں، آسمانی جو کتابیں، آسمانی جو صحائف جو نازل ہوئی، ان ساری کتابوں کا جو مرجع ہے، ان کتابوں کا جو اصل ہے وہ ہے اللہ رب العالمین. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ کتابیں جو نازل فرمائی، یہ ساری کتابیں اللہ رب العالمین نے صرف اپنا تعارف دینے کے لیے نازل فرمائی. لوگوں کو، کائنات کو یہ علم دینے کے لیے نازل فرمائی کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تمہارا کوئی معبود ہے، تمہارا خالق اور مالک ہے، تم اس کے تقاضوں کو پورا کرو. اسی طرح سے اگر ہم آئیں گے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا، اللہ رب العالمین نے پیغمبر کیوں منتخب فرمائے، اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو کیوں بھیجا، ان کو آیات کیوں دی، ان کو نشانیاں کیوں دی، ان کو نشانیاں کیوں دیں، ان کو آیات کیوں دیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے متمیز ہو جائیں، کہ وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں، وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہو جائیں. ان کو دلائل عطا کیے، ان کو براہین دیے تاکہ لوگ ان کو سچا جانیں، لوگ ان کو جھوٹا نہ جانیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو یہ معجزات کیوں دیے، اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو یہ آیات کیوں دی، اللہ رب العالمین نے یہ مراتب پیغمبروں کو کیوں عطا فرمائے، اللہ رب العالمین نے یہ نبوت اور رسالت کا شرف کیوں دیا پیغمبروں کو علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کا جواب یہی ملتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تعارف دیں، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی معرفت دیں، تاکہ وہ لوگوں کو اپنے معبود برحق کا پتہ دیں، تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ تمہارا کوئی معبود برحق ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں گے کہ فرشتوں پر ایمان کیوں لانا ہے ہم نے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرشتے، یہ ایک غیر محسوس ایک مخلوق جو بنائی اور جن کو طاقت دی اللہ رب العالمین نے، جن کے اعمال ہیں، جن کے صفات ہیں، جو اللہ رب العالمین کے متبرک بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کی سرشت، جن کی خو اور طبیعت صرف عبادت ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جن فرشتوں کی خو، جن کی طبیعت صرف فرما برداری ہے، نافرمانی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، تو اللہ رب العالمین نے ان پیغمبروں پر ایمان ہم پہ کیوں واجب قرار دیا
اس لیے قرار دیا کہ اللہ رب العالمین کا تعارف انہوں نے پیغمبروں کو دیا اور پیغمبروں نے ہمیں بتایا. گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ رحم کیا. اللہ رب العالمین ہم جو ہے ارحم الراحمین ہے. اسی طرح سے اگر ہم غور کریں کہ یہ جو عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، تو آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ جو آخرت کا سلسلہ جو ہے یہ کیوں قائم فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ آخرت کا تصور کیوں دیا اللہ رب العالمین نے؟ تو اس کا بھی جواب یہی ملتا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے، اپنی توحید کے لیے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے لیے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنی یکتائی کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے آخرت کے دن کا قیام فرمایا، آخرت کے دن کا تصور دیا. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اسی طرح سے اگر ہم یہ غور کریں کہ تقدیر پہ ایمان کیوں ہے، تو تقدیر کے پر ایمان جو ہے اسے جیسے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں بنیادی اللہ رب العالمین کی 4 صفات مبارکہ پر ایمان لانا ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہو، تاکہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہو. تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل الاصول توحید ہے. اصل الاصول اللہ رب العالمین کو عبادت میں ایک جاننا ہے. اگر ہم غور کریں تو یہ سارے اعتقادات جو ہیں، یہ سارے جو عقیدے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، تو ان سارے عقائد، ان سارے اعتقادات کا جو لب ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. اصل الاصول اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ توحید جو ہے، توحید اصل الاصول ہے. توحید وہ محور ہے جس پر پوری کائنات گھومتی ہے. توحید وہ محور ہے جس پر پوری کائنات گھومتی ہے. اللہ رب العالمین نے کائنات کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا. اللہ رب العالمین نے کائنات کو اپنے انعامات سے بھر دیا، اپنی کاریگری سے بھر دیا پروردگار نے. کسی بھی چیز کو آپ لیں، کسی بھی چیز کو آپ لیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں حکمت اور اس میں ترتیب، اس میں حسن ترتیب وغیرہ یہ سارے مسائل یہ بہت ہی مہذب انداز سے ہے، بہت ہی مرتب انداز سے ہے، بہت ہی ڈھنگ سے ہے، بے ڈھنگ کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات کو اپنی نعمتوں سے جو بھر دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اعلی قدرت ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہے. تو گویا کہ محور جو ہے وہ توحید ہے. کائنات کے سارے اعمال کا، سارے احکام کا، سارے مسائل کا محور جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. بادشاہ بادشاہی کر لے، بڑا بڑائی کر لے، نبی نبوت کی دعوت دے لے، رسول رسالت کی دعوت دے لے، کتابیں نازل ہوں، کائنات کا نظام چلے، کائنات ترقی کرے، کائنات جو چاہے وہ کر لے، چاہے کائنات ستاروں پہ کمندے ڈالے، چاہے کائنات ساری کی ساری ہواؤں اور فضاؤں میں بسنا شروع کریں،
چاہے کائنات ترقی کی ساری جو مناظر ہے ان کو طے کر لے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ معاملے جو سارے کے سارے وہ اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے لوٹائے جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ حتیٰ کہ آدمی باتیں کرتا ہے، آدمی بولتا ہے، آدمی سمجھتا ہے، آدمی چیختا ہے، آدمی چلاتا ہے، آدمی جو بھی کرتا ہے وہ سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ کیا ہے، وہ لوٹیں گے اللہ کی طرف۔ اور اللہ رب العالمین اس ساری کی خبر دے گا بندے کو کہ تو نے چلایا تھا، تو نے چیخا تھا، تو نے توحید بیان کی تھی، تو نے شرک بیان کیا تھا، تو نے بدعت بیان کی تھی، تو نے سب کچھ کیا تھا، تو نے فلاں اعمال کیے تھے، سارے کے سارے جو ہے اعمال اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجرم چلا اٹھے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما لهذا الكتاب، ارے اس ہمارے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا ہے، الا احصاها، اس نے تو سارا شمار کر دیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارے کے سارے انسان جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کا سب سامنے موجود ہوگا، اس کو حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے تم میرے بندے بنو گے میں تم کو انعامات سے نوازوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر تم نے کفر کیا، اور اگر تم نے شرک کیا، اور اگر تم نے میرے دین سے جو ہے پہلو تہی برتی، تو میں ضرور تم کو عذاب دے کے رہوں گا، کیونکہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اللہ کے گن گائے، وہ صرف اللہ کی تعریفیں کرے، اللہ کی عظمت کو بیان کرے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرے، اللہ کی تحمید کو بیان کرے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سارے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ کائنات کے ذرات کو معلوم ہے اپنے رب کا، کائنات کے ذرات اپنے رب کو جانتے ہیں، ان کو علم ہے اپنے رب کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہارے اندر صلاحیت نہیں کہ تم کیا ہے ان کی تسبیح کو جان سکو۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، چرند پرند، ہوائیں اور فضائیں، یہ ساری کی ساری داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے صبح اور شام کو۔ سورہ صاد کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ، سورہ صاد میں ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد کہ اصل اصول جو ہے وہ ہے توحید۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیز فرمائی توحید پر، توحید کو بیان کیا، توحید کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے انہوں نے شرک کا ذکر فرمایا، کیونکہ توحید کتنا بڑا موحد کیوں نہ ہو کوئی شخص، کوئی شخص کتنا بھی توحید والا کیوں نہ ہو، اگر شرک کا ایک چھوٹا سا شائبہ بھی اس میں داخل ہوا تو یہ پورے خرمن اعمال کو برباد اور تباہ کر دے گا۔ نہ توحید بچے گی، نہ رسالت پہ ایمان بچے گا، نہ قرآن پہ ایمان بچے گا، نہ آخرت پہ یقین بچے گا، کوئی چیز باقی بچے گی ہی نہیں۔ شرک ایمان کو برباد کر دیتا ہے، شرک خطرناک زہر ہے۔
شرک خطرناک زہر ہے، یہ جب سرایت کر جاتا ہے یہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک مت کر کیونکہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض فتکن فی صخرہ او تکن فی السماوات والارض یأتی بها اللہ۔ اللہ کی عظمت کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو دیکھیے۔ فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر سرسوں کے دانے کے برابر دانہ ہوگا، سرسوں کا دانہ، فتکن فی صخرہ، اور پھر یہ دانہ جو ہے یہ کسی چٹان میں ہوگا، کسی پہاڑ میں ہوگا، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہوگا، او فی الارض، یا زمین میں ہوگا، یاتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین اس خردل کے دانے کو، اس سرسوں کے دانے کو بھی ضرور پیش کر کے رہے گا۔ شرک جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، شرک برباد کرنے والا ہے، شرک تباہی ہے، شرک ہلاکت خیز ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، ارے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ پھر فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد 6 اور چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز فرمایا الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے ایک تو توحید پر دعوت جو ہے اپنی توجہ مرکوز کی تاکہ لوگوں جو ہے وہ توحید کو جانیں، اور توحید لوگ جو ہے وہ شرک کو جانیں۔ توحید کو کس لیے جانیں؟ توحید کو اس لیے جانیں تاکہ اسے اپنائیں، کیونکہ نجات توحید ہی میں ہے، کیونکہ توحید ہی باعث نجات ہے۔ اور شرک سے بچیں، کیوں بھائی؟ اس لیے شرک سے بچیں کہ شرک جو ہے یہ ہلاکت خیز ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ، کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ زنا سے بڑھ کر، چوری سے بڑھ کر، سود سے بڑھ کر، دیگر برائیوں سے بڑھ کر، ساری برائیوں سے بڑھ کر جو برائی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ٹھہرانا۔ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی، جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا کائنات کو، وہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ معاف نہیں کرتے کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں اسے کیا ہے، اسے رب العالمین معاف کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص شرک کرتے کرتے توبہ کے بغیر مر گیا، جو شخص شرک کرتے کرتے مر گیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی، مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، آخری لمحات تک اس نے توبہ نہیں کی، وہ خالدن مخلدن فی النار ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور دیگر جو برائیاں ہیں، اگر شخص برائی کرتے کرتے مر گیا، برائی کر رہا تھا مر گیا، شراب میں لت پت تھا مر گیا، زنا کر رہا تھا لت پت تھا مر گیا، اسی طرح سے سود کھا رہا تھا مر گیا، اسی طرح سے دیگر جو اعمال ہیں یہ کرتے کرتے مر گیا، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، تو علماء کہتے ہیں یہ تحت المشیئہ ہے، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کرے اور جنت میں داخل کرے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو گناہوں کے مقدار میں سزا دے اور پھر جنت میں داخل کرے۔
لیکن شرک کا معاملہ ایسا نہیں. اگر کوئی شخص برائیاں کرتا تھا لیکن شرک اس میں نہیں تھا تو یہ تحت المشیہ ہے. اور اگر کوئی شخص شرک کرتا تھا مر گیا وہ خالداً مخلداً فی النار ہوگا. اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس مقدمے کے اندر توحید کو سمجھانا چاہا اور شرک کو سمجھانا چاہا تاکہ اپنے اعمال کی بنیاد توحید پہ بنائیں ہم، تاکہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد توحید پہ بنائیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہم نمازیں پڑھیں، نماز میں بھی ہماری توحید ہو، ہم روزہ رکھیں، روزہ میں بھی ہمیں توحید ہو، ہم زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ دینے میں بھی ہم میں توحید ہو، ہم حج کریں، حج میں بھی ہمیں توحید ہو، ہم سجدہ کریں، سجدہ میں بھی توحید ہو، رکوع کریں، رکوع میں بھی توحید ہو، ہم قیام کریں، قیام میں بھی توحید ہو، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کی راہ میں لڑنے میں بھی توحید ہو، ہم کسی سے معاملہ انجام دیں اس میں بھی توحید ہو. گویا کہ توحید ہماری ہر عمل میں، ہر عبادت میں، ہر معاملے میں توحید ہو. شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توحید کو گھساؤ اپنے اعمال میں. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے بغیر اعمال نہیں ہوتے، یہ بربادی ہے. اگر توحید نہیں ہے تو عبادات نہیں ہیں، عبادات عبث ہیں، عبادات فضول ہیں اگر ان میں توحید نہیں. آپ غور کریں، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور اس سے پہلے آپ کہتے ہیں سب سے پہلی بات اللہ اکبر. اللہ اکبر سے آپ اپنی نماز کا آغاز فرماتے ہیں. آپ غور کریں، اختتام فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بعض احادیث میں وبرکاتہ کے لفظ بھی آئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ آخری لفظ ہے، شروع والا بھی اللہ اور آخر بھی اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھ کو یاد کرنے کے لیے. نماز پڑھو تاکہ میں تجھے یاد آ جاؤں، تاکہ مجھ کو یاد کرو. یہ نماز کرنا جو ہے، نماز پڑھنا جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو یاد کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے. تو نماز شروع سے لے کے آخر تک اس میں کیا ہے؟ اس میں توحید ہے. آپ سورہ فاتحہ پہ غور کریں، آپ دیگر سورتوں پہ غور کریں، آپ رکوع پہ غور کریں، آپ سجدے پہ غور کریں، آپ قوما پہ جو ہے غور کریں، آپ قاعدہ اخیرہ تشہد اولیٰ پہ غور کریں. آپ کو پوری نماز جو ہے وہ توحید کا پرتو دکھائی دے گی، آپ کو پوری نماز جو ہے وہ توحید ملے گی. نماز میں توحید کے سوا کچھ بھی نہیں، صرف توحید ہے نماز کے اندر. یعنی شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اس کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اس کو خیال ہونا چاہیے کہ میں نماز جو پڑھتا ہوں میں یہ اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں، میں اللہ رب العالمین سے مخاطب ہوں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جنہوں نے نماز کے اندر یرحمک اللہ کہا، ایک شخص کو چھینک آیا، جب اس کو چھینک آیا تو وہ خاموش رہا وہ شخص، لیکن معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پہ 6 حق ہیں، اس میں ایک حق جو ہے وہ ہے کہ جب اس کو چھینک آئے تو چھینک پر وہ الحمدللہ کہے، تو الحمدللہ پہ یرحمک اللہ کہے اس کو. ایک حق یہ بھی ہے. تو معاویہ بن حکم السلمی نماز میں کھڑے ہیں، شخص کو چھینک آیا، جب چھینک آیا تو کیا ہوا؟
کہ معاویہ بن حکم السلمی نے یرحمک اللہ کہا نماز کے اندر. پوری حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اس حدیث میں جو ایک لفظ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر پہ نماز فارغ ہونے کے بعد معاویہ بن حکم السلمی سے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها من كلام الناس. معاویہ، نماز کے اندر لوگوں کی کوئی بات درست نہیں ہے. انما هي لذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے. تو یہ نماز پوری کی پوری نماز توحید ہے. اس میں شروع سے لے کے آخر تک توحید ہے. اگر توحید کو نماز سے الگ کیجئے تو نماز ضلالت میں جا گرے گی. نماز جو ہے وہ دور جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، آپ کے چہرے پہ رد کی جائے گی. کیونکہ نماز جو ہے یہ توحید ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. اسی لیے اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اگر روزے میں للہیت نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ خود دوں گا. روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا خود بدلہ دوں گا. اسی طرح سے حج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج جو کرو گے وہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ کو پورا کرو للہ، اللہ کے لیے. تو گو کہ حج کر رہے ہیں آپ، حج میں بھی توحید ہے. حج توحید کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. حج جو ہے یہ توحید کا ایک بہت بڑا آماجگاہ ہے، بہت بڑی دانشگاہ ہے. حج کے اندر بہت سے جو ہے توحید، بلکہ پورے کا پورا حج جو ہے وہ کیا توحید سے بھرا پڑا ہے. حاجی یہاں تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں کہتا ہے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یا اس قسم کے جیسے کلمات، پورے کے پورے کلمات جو ہے پورا کا پورا حج اگر آپ غور کریں گے تو توحید سے بھرا پڑا ہے. تو گویا کہ اگر حج میں توحید نہیں تو یہ حج جو ہے یہ بھی پھر گمراہی ہے. اگر حج کے اندر توحید نہیں تو حج بھی پھر ضائع ہے. حج جو ہے یہ بھی للہ ہونا چاہیے، نماز کی طرح. اسی طرح سے نماز کی طرح، روزے کی طرح، اور اسی طرح سے زکوٰۃ بھی للہ ہونی چاہیے. زکوٰۃ بھی للہ. زکوٰۃ دے کر میں کسی پہ احسان نہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے مجھ پر، اللہ رب العالمین کا مجھ پہ انعام ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے امیر بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے زکوٰۃ دینے کے اہل بنایا ہے، مجھے مال عطا کیا ہے، مجھ کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے. تو اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دوں. یہ زکوٰۃ جو میں دیتا ہوں یہ میں کسی کے چہرے کو دیکھ کے نہیں دیتا ہوں، میں کسی کے چہرے کو دیکھ کے نہیں دیتا ہوں زکوٰۃ. میں زکوٰۃ دیتا ہوں للہ، میں زکوٰۃ دیتا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. میری زکوٰۃ للہ ہوتی ہے، میری زکوٰۃ کسی پہ احسان نہیں ہوتی، میری زکوٰۃ فقراء اور غرباء پہ احسان نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہ میں ان کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں ان کو پال رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا بڑا احسان کر رہا ہوں. نہیں، یہ تو ہے، اجر تو ہے یہ تب جب یہ للہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے صدقات کو، اپنے زکوٰۃ کو تم جو ہے باطل مت کرو من اور اذا کے ذریعے، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. ارے میں نے تجھے زکوٰۃ دی، ارے میرے ٹکڑوں پہ تو پلا ہے، تو کیا مجھے تقریر کرے گا؟ تو مجھے کیا سنائے گا؟ تو میرے ٹکڑوں پہ پلا ہے، میں نے تجھ کو ایسا کیا تھا. اگر کسی کے باپ نے کسی پہ احسان کیا ہے تو میں پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر میں اسے کہتا ہوں ارے میرے باپ کا تو پروردہ ہے، میرا باپ تجھے پالتا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اذا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى.
اگر زکوٰۃ دینے میں للہیت ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، ورنہ یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے، یہ ہلاکت خیز ہے، یہ تو مال بھی مجھ سے چھن گیا اور اجر بھی کچھ نہیں ملا مجھے۔ تو گو کہ میرے سارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر اس میں توحید ہے تو اس میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں ان صلاتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی، فرما دیں آپ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای اور میرا محیائی۔ محیائی پتہ ہے آپ لوگوں کو محیا کس کو کہتے ہیں؟ محیا کہتے ہیں جب سے آدمی اپنی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تب سے لے کر جب تک کہ قبر کی شکم میں چلا جاتا ہے، ماں کے شکم سے نکل کر قبر کی شکم میں پہنچنے تک کا جو زمانہ ہے یہ محیا ہے۔ ماں کی شکم سے نکلا باہر، بچہ ہے، پھر اور بڑا دودھ پیتا ہے، پھر کھانا کھانے لگا، پھر جوان ہوا، بوڑھا ہوا، بزرگ ہونے کے بعد 100 سال عمر ہوئی، 200 سال عمر ہوئی، اس کے بعد کیا ہے؟ اب پھر جانا ہے اس دنیا سے، اور اب قبر کی پیٹ میں جانا ہے، اب قبر کی پیٹ میں جانا، زمین کی پیٹ میں جانا ہے۔ تو ماں کی شکم سے لے کر زمین کے شکم تک جو زمانہ ہے یہ سارا کا سارا محیائی ہے۔ تو یہ محیائی کیا ہے؟ وَمَمَاتِي، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ میرا مرنا بھی، وَمَمَاتِي میرا مرنا بھی کیا ہے؟ للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، مقصد میرا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، مقصد ہے میرا اللہ کو راضی کرنا۔ میں دیگر عبادات انجام دیتا ہوں، مقصد ہے میرا اللہ کو خوش کرنا۔ تو گو کہ توحید، اگر توحید کو عبادات سے الگ کیا جائے، اگر توحید کو اعمال سے الگ کیا جائے تو یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں یہ رائگاں ہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ برباد ہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ تباہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو قطعاً پسند نہیں فرماتا کہ میرے ساتھ کسی اور کو کیا ہے؟ شریک ٹھہرایا جائے میری عبادات میں۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے دعا دی، مقدمے میں توحید پہ جو ہے ترکیز فرمائی اور شرک پر۔ انشاءاللہ جو ہے مقدمے کو کل پڑھیں گے۔ آج انہی چند کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔